الله الذي منه خلقة الوالدين إليهما ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ونشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينام في ملكه ولا يضار في حكمه يرزق من يشاء وبما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء وبما يشاء كيف يشاء تعظيمه المسلمين بالمعروف وفضل ونشهد أن محمدا السيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله وصحبه المهديين من ركب سفينته النجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فخلق وغوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حق وكيل ووعظة مصباح وبمبادرتكم الموت قبل حضور وإيتاء الأمر الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع ناظر فإن تقدموا كنتم في قلوب مشيدا الله الله عباد الله فإن كل أهل في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء وواجبا كيف هذه الغفلة وإنما نحن خلق الموقوف من أبناء السبيل سيد الأولين الأولين ويرتئون مكرم واسفا دعونا بالتبلد ونحن في دار البلاء محبوبا وبالقدر معروفا لا يدوم أحوالها ولا يسلم نزاد ولا يشفيها مظلوم والرحمن فيها معلوم كيف لا تدرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا ووقت أسرارهم وأوفيت أخبارهم أمدا دليلا الجيران لا يتنافسون وإمام لا يتزاورون وقربتا بالبيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومهيك غفرتنا ومفرد غفرتنا ومصيبة وأسرار طلب وعبد السفر وأقل الزهر وعن مصاب إذا سلمنا الهبا وإلى الملائكة الغداة الشباب وأرزقنا إذا تتعزل عن خواتر الهبا والأسربا ومكلت بنا محاصرنا وتصدق بنا قبل أن لا يدخل وليستغفر الناس فقيرا الذي تقول بين المحاط والآباء إنا أحسن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري عليه الصلاة والسلام الناس وأنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر مبارك الله أفضل الشهور صلوات محمد یہ مہینہ جو چل رہا ہے جس کو ماہ مبارک رمضان کہا جاتا ہے یہ انتہائی برکتوں کا مہینہ ہے اور انتہائی مغفرت کا مہینہ ہے جس کے لیے ہمارے اولاد کی امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرۃ شہر هو عند اللہ افضل الشہور اے لوگوں خدا کا برکت رحمت اور مغفرت سے بھرپور مہینہ آ رہا ہے یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے بہتر ہے اس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہیں اور اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں اور اس مہینے کا ہر لمحہ ہر لہجہ ہر آن ہر ساتھ خدا کے کرم سے بھرا ہوا ہے ظاہر ہے کہ یہ مبارک مہینہ جو ہمارے درمیان داخل ہوا ہے اور اس مبارک مہینے میں ہم اور آپ مکمل طریقے سے رضائے پروردگار اور رضائے اہل بیت کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور جیسے ہی یہ انسان روزہ رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے لہذا یہ خدا کا مہمان ہو جاتا ہے اب پروردگار کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مہمان نوازی کرے اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان آتا ہے خدا کا مہمان ہوتا ہے بندہ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ مہمان نواز
परवरदिगार होता है और जिसकी मेहमान नवाजी की जाती है वो ये बंदा होता है। जाहिर है कि मेहमान नवाजी जब कोई करता है और आप भी करते हैं तो जाहिर है कि जो भी दस्तरखान पर आपको बुलाता है तो कोशिश करता है कि हर आन हर लम्हा हर साल आपको परेशानी लाहक न हो, आपको परेशानी न हो, और जो भी चीज़ आप मांगते हैं वो चीज़ जो है वो आपको दी जाती है। तो जाहिर है कि हम अगर मेहमान हैं तो हम किसी और के मेहमान नहीं हैं। माह मुबारक रमज़ान में हम अल्लाह के मेहमान हैं। बस हमें ये चाहिए कि हम अल्लाह के मुबारक महीने में कुछ फ़ायदा उठाएँ। और फिर उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि ये रमज़ान का महीना तौबा और दुआ का महीना है। उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि इस माह मुबारक रमज़ान में अगर कोई मोमिन रोज़े को इफ्तार कराता है तो उसका बेहद सवाब है। मैंने इससे पहले खुतबे के जुमे में किया था, जुमे के खुतबे में, कि माह मुबारक रमज़ान एक ऐसा महीना है कि जिसमें इंसान अगर ये चाहे कि इंसान अपने तमाम गुनाह सगीरा व कबीरा, अपने गुज़िश्ता गुनाह माफ़ कराना चाहता है तो इंसान माह मुबारक रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखे और ज़्यादा से ज़्यादा मग़फ़िरत करे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि अपने मोमिन भाई को रोज़ा इफ्तार कराए। रोज़ा इफ्तार कराने का बेहद सवाब है, जिसके लिए इमाम फरमाते हैं अय्युहन्नास मन फतरा मिनकुम साइमन मोमिनन फी हाज़ा शहर कान लहू बिज़ालिका इंदल्लाह इत्क़े निस्मतिन व मग़फ़िरतिन लिमा मज़िया। ऐ लोगों, अगर तुममें से कोई इस महीने में रोज़ेदार को इफ्तारी दे, कोई इफ्तार कराए तो खुदा उसको अपनी राह में गुलाम आज़ाद करने का सवाब देता है और उसके तमाम गुज़िश्ता गुनाह खत्म कर दिए जाते हैं और उस इंसान को 400 रकत नमाज बाजमात का सवाब अल्लाह उसके नाम-ए-आमाल में देता है। और जब पैगम्बर ने ये जुमला इरशाद फरमाया तो उसमें से बाद लोग खड़े हो गए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम रोज़ा इफ्तार कराना चाहते हैं लेकिन हमारे अंदर इतनी ताकत, इतनी इस्तेताअत नहीं है कि हम रोज़ा इफ्तार करा सकें, तो हमको ये सवाब कैसे मिलेगा? पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि अपने को आतिश जहन्नम से बचाओ अगरचे निस्फ़े खुरमा से ही क्यों ना हो। यानी अगर आधे खजूर से भी किसी मोमिन भाई को आप रोज़ा इफ्तार करा देते हो तो तुमको परवरदिगार आतिश जहन्नम से आज़ाद कर देगा, तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। फिर उसके बाद पैगम्बर आगे बढ़ के कहते हैं, लोगों, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ, नजात हो, अगरचे पानी के बूंद से ही क्यों ना हो। यानी पानी का बूंद भी अगर आप किसी मोमिन भाई को रोज़ा इफ्तार कराते हैं तो उसका सवाब जो है एक गुलाम आज़ाद कराने का सवाब है, गुज़िश्ता गुनाह खत्म कर दिए जाते हैं और उसके नाम-ए-आमाल में 400 रकत नमाज बाजमात का सवाब उस इंसान को मिलता है। जाहिर है कि इसी दरमियान में हमने इससे पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारे यहाँ जब अफ्तारी का मरहला आता है तो हमारे यहाँ अफ्तारी देने वाले जो है वो जाहिर है लोग कम होते हैं, लेकिन अफ्तारी में जो है वो चेनी गोलियाँ करने वाले अफराद जो है वो आपको ज़्यादातर मिल जाएंगे। वो मालूम हुआ कि वो अफ्तारी को नेमत परवरदिगार नहीं समझते, बल्कि अफ्तारी को इंसान की अपनी शख्सियत के ऊपर तोलते। भाई फला साहब की अफ्तारी लेके खिला रहे हैं, फला साहब की अफ्तारी लेके दे रहे हैं। नतीजा ये है कि हमने राह खुदा में खर्च होने वाले हर लम्हे को इस ज़माने से जोड़ दिया है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि अफ्तारी देने वालों ने अफ्तारी देना बंद कर दी। लोगों ने जो है मुकम्मल तरीके से कर्जे लेके और इधर उधर से पैसे पकड़ के जो है मुकम्मल तरीके से कि अपना नाम ऊंचा रहे। अब मालूम है कि अफ्तारी के लिए खोल दिए गए दस्तरखान और खोल दिए गई पार्टियाँ। अरे साहब, ऐसा रोज़ा इफ्तार कराया है कि अभी तक पूरे माह मुबारक रमज़ान में किसी ने ऐसा रोज़ा इफ्तार नहीं कराया। ये हमारे लिए शर्म की बात है। इसलिए कि हमें दो चीज़ों के ऊपर ध्यान बहुत ज़्यादा देना है और मैं इसी लफ्ज़ के ऊपर जो है वो आपसे गुफ्तगू भी करूँगा कि दो चीज़ों के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि अफ्तारी भी देनी है, लेकिन अफ्तारी हलाल पैसे की हो तो उसका सवाब इंसान को मिलता है। आपको अफ्तारी देनी है, मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था, आप अपनी मिसाल और अपने एतबार से अफ्तारी कीजिए, कोई मसला नहीं है, इसलिए कि आपकी नियत में अल्लाह की खुशनुदी होना चाहिए।
اماموں کو کچھ نہ دیا، لوگوں نے نبیوں کو کچھ نہ دیا، تو جب ان لوگوں نے نبیوں اور اماموں کو کچھ نہیں دیا تو ہمیں کیا دیں گے؟ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ فلاں صاحب کیا کہیں گے، فلاں صاحب کیا کریں گے۔ لہٰذا افطاری میں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی شان و شوکت کے لیے، اپنے حسب و نسب کے لیے قرضے لے رہے ہیں، الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، حرام طریقے سے کسی بھی طریقے سے افطاری ہو جائے، نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی حرام پیسے کی دی ہوئی افطاری سے روزہ افطار کر رہا ہے تو گویا کی ظاہر ہے کہ اس کا جو روزہ ہے اس کی ذمہ داری بھی انسان اپنے نامہ اعمال میں لکھوا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ لہذا میری ذمہ داری اور میری جو ہے وہ آواز یہی ہے کہ آپ روزہ افطار کرائیں اپنی استطاعت کے اعتبار سے، لیکن حلال پیسے سے افطاری آپ مسجد میں دیکھیے۔ اگر آپ کے اندر مسجد میں بھیجنے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ اپنے پڑوس میں بھیجیے، اپنے محلے میں بھیجیے، اپنے گھر والوں میں بھیجیے، گویا کی کوشش کر لیجیے کہ ہمیں روزہ افطار کرانا ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں کس کے منہ میں جانے کے بعد اس کا دیا ہوا روزہ افطار ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف کرا دے۔ اور یہ جملہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، آج بھی عرض کر دیتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم کو چاہیے کہ ہم خود اللہ نہ بنے، اس کو اللہ ہے کہتے ہم خود اللہ نہ بنے۔ ہم جو ہے وہ کسی کو یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ آپ روزے سے ہیں یا بے روزے سے آپ روزہ نہیں رکھتے۔ اس میں مسجد میں کتنے لوگ جو ہے وہ نمازی رہتے ہیں، کتنے لوگ افطار کرتے رہتے ہیں، آپ اللہ نہ بنیے۔ بس ٹھیک ہے، آپ کو افطاری دینی ہے، اپنے خلوص سے نیت سے للہیت پروردگار کے لیے جو ہے وہ روزہ افطار کرا دیا، بس بات ختم ہے۔ ایک نے روزہ افطار کیا ہو، 100 نے کیا ہو، 1000 نے کیا ہو، اللہ جو ہے وہ ثواب دینے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ کرم کرنے والا ہے، اللہ آپ کے نامہ اعمال کو جو ہے وہ بخشے گا۔ دوسری چیز اس ماہ مبارک رمضان میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہم کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن خوانی کرنی ہے، اس میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ میں اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ کہا کرتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ کبھی نہ ہو تو کم سے کم اپنے گھر میں قرآن مجید کی ضرور تلاوت کرا کیجیے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرا کیجیے، اس لیے کہ یہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی انسان ایک آیت پڑھے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں 100 آیت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اگر کوئی ایک آیت پڑھے، اب آپ سوچیے، اندازہ کریے کہ جب ایک آیت کا ثواب 100 آیت کے برابر ہے تو اگر کوئی انسان ماہ مبارک رمضان میں پورا قرآن مجید پڑھے تو اس کا کتنا ثواب ہے۔ ہمارے یہاں قرآن مجید عموماً یہ بات کڑوی لگے گی، لیکن میں پڑھتا رہتا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر اور خوف اور احساس بالکل نہیں رہتا ہے۔ ہمارے یہاں عرف عام میں عموماً یہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ جذبہ پہلے زمانے میں تھا لیکن اب دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ ہمارے بزرگ بتلائیں گے اس بات کو کہ ہمارے گھروں میں جو قرآن مجید رکھا ہوا ہے، جس کو ہم نے صرف گھر کی بلندی پہ رکھ دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حق جو ہے وہ ادا ہو گیا، یعنی قرآن کو اتنا اوپر رکھ دو کہ چاہ کے بھی ہمارا ہاتھ نہ جا پائے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حق قرآن نہیں ہے کہ قرآن کو بلندی میں رکھ دیا جائے، بلکہ حق قرآن یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ یہ حق قرآن نہیں ہے کہ اتنی بلندی پر رکھ دیا کہ اس سے کوئی اٹھانا بھی چاہے تو اٹھا نہیں سکتا۔ یہ قرآن مجید کب اٹھے گا؟ یا تو کوئی گھر سے رخصت ہو رہا ہو یا کوئی نئی جو ہے وہ دلہن آ رہی ہے، تب یہ قرآن مجید اٹھتا ہے۔ لہٰذا میری قوم کے نوجوانوں عموماً بزرگوں کے یہاں بھی ہوتا تھا اور اب بھی کچھ گھروں میں ہوتا ہے کہ جیسے ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو بزرگ کہتے ہیں کہ یہ بتلائیے کہ ماہ مبارک رمضان ہمارے گھر میں کتنے قرآن مجید ہیں؟ معلومات 3 ہے، 2 ہے، 4 ہے، تو باقاعدہ پہلے رمضان کو بانٹ دیے جاتے تھے کہ پہلا قرآن مجید ایک تم ختم کرو، ایک تم ختم کرو، ایک تم ختم کرو۔ یعنی جتنے بھی ہمارے گھروں میں قرآن مجید ہیں وہ کبھی پورے سال میں کھلتے ہو یا نہ کھلتے ہو، لیکن ماہ مبارک رمضان میں ضرور کھلتے تھے۔ لیکن اب وہ چیزیں ہمارے درمیان سے ختم ہو گئی۔ ہمارے یہاں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ میری قوم کے نوجوانوں، یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔
ہر نماز سے پہلے. اور یہ جملہ انشاءاللہ اگلے جمعے کے خطبے میں لائیں گے کہ امام فرماتے کہ ہمیں وہ عمل سب سے زیادہ بہتر لگتا ہے کہ جس عمل کی کثرت تمہیں تھکا دے. امام فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ عمل نہیں چاہیے. اس جملے پہ ہم انشاءاللہ اگلا خطبہ پڑھیں گے کہ ہمیں وہ عمل نہیں چاہیے جو کثرت عمل سے تمہیں تھکا دے. معلوم ہوا ہمیں ایک دن میں 10 قرآن مجید 10 پارے پڑھنے. اب 10 پارے آپ نے کیا پڑھے؟ آپ تھک گئے, آپ کو نیند آنے لگی, آپ نے نمازیں اتنی پڑھی کہ آپ تھک گئے. تو امام فرماتے ہیں ہمیں کثرت عمل نہیں چاہیے جو تمہیں تھکا دے. ہمیں وہ عمل چاہیے جو تھوڑا ہو لیکن اس میں خلوص پایا جاتا ہو, اس میں نیت پائی جاتی ہو, اس میں جو ہے وہ تمہاری للہیت پائی جاتی ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر قرآن مجید میں 30 پارے ہیں تو آپ کو 30 ہی پڑھنے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ 10 پڑھیے, آپ 15 پڑھیے, آپ 20 پڑھیے, آپ 25 پڑھیے, آپ 30 پڑھیے, آپ 2 قرآن مجید پڑھ لیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اتنا قرآن مجید پڑھیے کہ جس سے آپ کے دل کو سکون ہو اور جتنے پڑھنے میں آپ کو تھکاوٹ نہ ہو. معلوم ہے وہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک صفحہ پڑھ لے, ایک صفحہ جو ہے وہ تعالیٰ کم سے کم 3 آیتیں پڑھ لے. اور جن لوگوں کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا, معلوم ہے انہوں نے سب کچھ پڑھا ہے لیکن عربی نہیں پڑھی ہے, ان کے لیے میں گزارش کروں گا کہ اگر ان کو بھی قرآن مجید کی چاہت ہے تو یہ ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں واقعاً پروردگار نے برکتوں کے دروازے کھول دیے, رحمتوں کے دروازے کھول دیے, مغفرت کے دروازے کھول دیے. پیغمبر فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید نہ پڑھ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کو لے اور اس کے اوپر اپنی انگشت شہادت سے جو ہے انہیں پھیرتا رہے اور کہتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار آپ کو اس قرآن مجید کا ثواب دے گا جو آپ کی برابر میں پورا قرآن مجید پڑھ رہا. آپ مجھے بتلائیے بسم اللہ کس کو نہیں آتی, آپ بتلائیے استغفار کس کو نہیں آتا, آپ بتلائیے سلوات کس کو نہیں آتی. تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. میری قوم کے نوجوانوں اپنے گھروں میں عادت ڈالیے, جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے آپ کو دیکھ کر آپ کی بیٹیاں پڑھیں گی, آپ کی بہنیں پڑھیں گی, آپ کی مائیں پڑھیں گی, آپ کی جو ہے وہ اہل خانہ پڑھیں گی. کب؟ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں. تو یہ ماہ مبارک رمضان ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن خوانی آپ کریے. پھر آخری جملہ ہے کہ میں خطبے کو تمام کرتا ہوں, یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اس قرآن مجید کا ثواب اپنے مرحومین کو ایصال کرے. تاکہ اسلام کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ صرف اپنے لیے نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے مرحومین کو بھی اپنی دعا, مغفرت, رحمتوں میں بھی جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں. روزہ رکھو اپنے لیے, افطاری کراؤ دوسروں کے لیے, اور قرآن مجید کا ثواب اپنے مرحومین کو دو تاکہ انسان کے اندر انسانیت جاگ جائے کہ جتنا ہم اپنے کو پسند کرتے ہیں اتنا ہم دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور اتنا ہم اپنے مرحومین کو قرآن مجید کا جو ہے وہ دینا ثواب سمجھتے ہیں. عموماً پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر گھر میں قرآن خوانی ہوتی تھی, معلومہ بچے بلائے جاتے تھے, معلومہ پڑھے لکھے لوگ آتے تھے کہ چلیے بھائی قرآن خوانی ہے. اب وہ قرآن خوانی ہو جاتی تھی, قرآن خوانی کے بعد کچھ نہ کچھ تبرک بانٹ دیا جاتا تھا اور پھر اس کے بعد پورا قرآن پڑھ کے اپنے مرحومین کو ایصال ہو جاتا تھا. اب وہ چیزیں ہمارے درمیان سے ختم ہو گئی. اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے, وہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم جو ہے ہر چیز کو پیسے پہ رکھ رہے ہیں. اب ہم نے عبادت نہیں دیکھی, اب ہم نے تو یہ دیکھ دیا کہ مولانا آپ کے صاحب نے جو ہے وہ جمعے کے خطبے میں کہہ دیا ہے کہ جو بھی اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرانا چاہتا ہے قرآن مجید وہ 1000 روپیہ دے اور قرآن مجید کا ایصال جو ہے ان کے مرحومین کو ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ کتنا پیسہ جا رہا ہے, 1000 روپیہ. لہٰذا اس پیسے کی وجہ سے آپ حضرات اپنے گھر کی رونق اور اپنے گھر کی عبادتوں کی محرومیت سے محروم ہوں گے. لہٰذا میں بھی یہ جملہ کہوں گا, سب سے بہتر ہے کہ اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کرائیں, لوگوں کو بلائیں, بچوں کو بلائیں تو قرآن مجید پڑھنا جانتے ان سے قرآن مجید کی تلاوت کرائیں. جتنا یہ لوگ بآواز بلند آپ کے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اتنا آپ کے گھروں میں رحمتوں کے فرشتے, برکتوں کے فرشتے جو ہے وہ نازل ہو جائیں گے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. تو ایک تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی, دوسرے آپ کو اپنے مرحومین کو ایصال
کرنے کا جو ہے وہ ایک طریقہ مل جائے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کے پاس یہ موقع فراہم نہ ہو تو وہ اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے ہمارے پاس نام جمعے کے خطبے کے بعد نوٹ کرا دیں. ان کے مرحومین کو ایصال ثواب قرآن مجید کر دیا جائے گا. ایک قرآن مجید کی قیمت 1000 روپیہ ایصال ثواب کے لیے لگائی گئی ہے. لہٰذا جو ساتھی اپنے مرحومین کو ایصال دینا چاہتے ہو وہ 1000 روپیہ دے کے اپنے مرحومین کو قرآن مجید کا ایصال کرا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وعلی الطاہرین الذین عذب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جو حضرات باہر وضو کر کے کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اوپر جگہ ہے، آپ سینے کے ذریعے سے اوپر آ جائیں اور اپنی جگہ لے لیں تاکہ جو ہے وہ کھڑے نہ رہیں، اس لیے کہ جو ہے وہ اوپر جگہ کافی ہے. جو حضرات بھی باہر ہوں وہ اوپر چلے جائیں اور جن کے درمیان کی جگہ باقی ہے وہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ جو مومنین پیچھے وضو کر کے کھڑے ہوئے ہیں ان کو جگہ مل سکے. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. یہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے جس کے لیے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایھا الصائم تدبر امرک فانک فی شہرک ھذا زیت انک انظر کیف تکون فی لیلک ونہارک وکیف تحفظ جوارحک عن مکاری ربک انظر الا تکون فی السبیل نائما وبالنہار غافلا. امام فرماتے ہیں اے روزے دارو اس مہینے میں اپنے کاموں میں غور و فکر کرو کہ تم خدا کے مہمان رہو. غور کرو تمہاری دن رات کیسے گزر رہے ہیں اور تم کس طرح اپنے اعضاء و جوارح کو خدا کی نافرمانی سے روکتے ہو. امام فرماتے ہیں کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان کے دن رات ہمارے کیسے گزر رہے ہیں اور انسان اپنے اعضاء و جوارح کو خدا کی نافرمانی سے کیسے بچا رہا ہے. اور دھیان رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری راتیں سوتے ہوئے گزر جائیں اور دن گناہ کرتے کرتے گزر جائے اور یہ ماہ مبارک رمضان یوں ہی تمام ہو جائے اور گناہوں کا بوجھ تمہاری گردن پر بڑھ جائے. میں نے یہ جملہ شاید سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم میں سے بہت سارے افراد اس ماہ مبارک رمضان سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں جو اس ماہ مبارک رمضان سے ہمیں نقصان بھی پہنچتا ہے. نقصان کیا ہے؟ یعنی ہم اپنے گناہوں کا بوجھ میں اور اضافہ کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صرف روزہ رکھ دیا ہے، بس صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھائیں گے، اس کا نام وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہے. ہم معلومات میں بھی گناہ کر رہے ہیں، دل میں بھی گناہ کر رہے ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ اپنے روزے کے بارے میں جو ہے وہ غور و فکر کرو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارا روزہ رات میں سونے میں گزر رہا ہو اور دن میں گناہ کرنے میں گزر رہا ہو. صبح سے شام تک کچھ نہ کھانے پینے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے اعضاء و جوارح روزے سے رہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تمہاری آنکھیں وہ چیز نہ دیکھیں جو اسلام میں حرام ہے، تمہارے ہاتھ وہ چیز نہ کریں جو اسلام میں غلط ہے، تمہارے پیر اس راستے کی طرف نہ چلیں جو غلط راستے ہیں. یعنی تمہاری زبان ایسے لفظ نہ استعمال کرے جو شریعت اسلام میں نازیبا الفاظ کہے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے بلکہ ہمیں روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے. جس طریقے سے ہم ماہ مبارک رمضان میں یوٹیوب وغیرہ پہ یہ سرچ کرتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز کھا لیں اور کون سی ایسی چیز کریں کہ ہمیں روزہ نہ لگے، کون سی چیز ایسی کھا لیں کہ ہمیں روزہ نہ لگے. بتائیے یہ کون سی بات ہوگی؟ روزہ رکھا ہی ہے لگنے کے لیے. روزہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ انسان جو ہے
کہ پروردگار تو نے مجھے اتنے سارے عہدے دیے، پروردگار مجھے جنت میں تو نے ایک مقام دیا، میرے پروردگار کائنات میں کوئی ایسا انسان ہے جو اگر محنت کرے تو میرے مقام تک پہنچ جائے، یعنی جو مقام میں نے جنت میں پایا ہے یہ وہ مقام اس سے بھی مل جائے، ایسا کائنات میں کوئی انسان ہے؟ آواز پروردگار آتی ہے موسیٰ ہاں ہے، میرے محمد کی آخری امت میں ایک ایسا مہینہ ہوگا جس کو ماہ مبارک رمضان کہا جاتا ہے، اور اس ماہ مبارک رمضان میں کوئی انسان جب روزہ رکھے گا، جب انسان کی پیاس کی وجہ سے زبان اینٹ جائے گی، گلا خشک ہو جائے گا، پیاس شدت سے جو ہے وہ انسان کو پریشان کرے گی، انسان کو بھوک لگے گی، اور وہ انسان نماز مغرب کے بعد افطار کرنے کے لیے بیٹھے گا، تو اس کا بیٹھنا موسیٰ مجھے اتنا پسند آئے گا کہ اگر میں اپنے کرم سے اس کو وہ مقام بھی دینا چاہوں تو اس کو وہ حق دے نہیں سکتا۔ یعنی انسان اگر مکمل طریقے سے روزہ رکھنا چاہے تو انسان روزہ رکھ کے بھی واقعا وہ مقام دے سکتا ہے۔ تو جہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ کون سی چیز ایسی کھائیں، کون سی چیز ایسی کریں کہ روزہ ہمیں نہ لگے، وہاں ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ روزہ رکھنا کمال نہیں ہے، روزے کو قبول کروا لینا یہ کمال ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، نماز کو قبول کروا لینا یہ کمال ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ عمل سے زیادہ قبول عمل کی دعا کیا کرو، عمل سے زیادہ قبول عمل کی دعا کرو، نماز پڑھو، نماز کے بعد قبول نماز کی دعا ضرور کیا کرو، روزہ رکھا کرو، روزہ رکھنے کے بعد قبول روزہ کی دعا ضرور کیا کرو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دعائے افطار جو آپ کو کرائی پڑھائی جاتی ہے اس میں یہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، پروردگار میرے اس روزے کو اس جگہ پہ قبول کر دے جیسا تو چاہتا ہے، اور میں تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کر رہا ہوں، وعلیک توکلت، اور تیرے اوپر بھروسہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان روزے کو قبول کروانے میں انسان سب سے زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھے۔ بس جلدی سے میں عرض کر دیتا ہوں، امام فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں گناہوں کا بوجھ تمہاری گردن پر بڑھ نہ جائے، اور جب روزہ دار، امام ایک جملے کی طرف کو اشارہ فرماتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں جب روزہ داروں کو اجر و ثواب دیا جا رہا ہوگا روز محشر تو انسان ہاتھ ملتا رہے گا اور یہ کہتا رہے گا کاش ہم نے بھی روزہ رکھا ہوتا یا روزہ رکھنے میں ہم نے گناہ نہ کیا ہوگا۔ اور جب وہ کامیاب ہوتے ہیں روزہ رکھنے میں تو نظر آئیں گے ایسی صورت میں کہ پروردگار ان کو اپنے انعامات دے رہا ہوگا۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ مغفرت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ آخر کلام میں ایک جملہ کہہ کے میں لفظ تمام کر رہا ہوں، یہ ہے کہ جیسے ایک چھوٹی سی بات ہے جو عموماً ہر جگہ آتی رہتی ہے، مثلا ہم نے پورے دن روزے کی حفاظت کری، پورے دن ہم نے روزہ رکھا، پورے دن جو ہم نے اپنے روزے کو بچایا، معلوم پوری رات جاگتے رہے اس چکر میں کہ صبح میں جب نماز پڑھ کے سوئیں گے تو پھر اٹھے گے، یہ روزہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ رات بھر جاگ رہے ہیں اور رات کی نیند جو ہے وہ آپ پورے دن میں پوری کر رہے ہیں، ایسا روزہ تو ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ روزے کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن جیسا پروردگار چاہتا ہے، جیسا آل محمد چاہتے ہیں، رات بنائی گئی ہے سونے کے لیے، دن بنایا گیا ہے کام کاج کرنے کے لیے، لہذا یہ انسان اگر دن میں روزہ رکھ کے اپنے معاش کسب معاش کے لیے جاتا ہے تو پروردگار کو بہت زیادہ ایسا انسان پسند آتا ہے کہ یہ انسان روزہ بھی رکھ رہا ہے اور اپنے بچوں کی حلال روزی کے لیے بھی اپنے گھر سے باہر نکل رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم نے پورے دن روزہ رکھا، اب شام میں جب مسجد آئے تو مسجد آنے کے بعد ہم نے مسجد کو یہ سمجھ لیا ہے کہ مسجد جو ہے وہ بس ایک گھر ہے، بس ایک جگہ ہے کہ جہاں پہ نماز پڑھنی ہے، جہاں پہ ہمارا ذہن پہلے سے ایک بنا کیا گیا ہے کہ جس میں ہم کتنی ہی گندگی کریں کوئی پوچھنے والا نہیں، کتنا ہی شور مچائیں کوئی پوچھنے والا نہیں،
ہمارے بچے کتنی ہی چھوٹے چھوٹے بدتمیزی کریں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اگر کمیٹی یا انجمن کے عہدیداران بولیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمیں بہت آسانی سے بولنا آتا ہے کہ جانتے ہو تمہیں صدر ہم نے بنایا، جانتے ہو تمہیں سیکریٹری ہم نے بنایا، جانتے ہو ایک ہی سال میں رہو تمہیں اتار دیں گے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے گھر میں دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ یہ آپ سے کس نے بتا دیا کہ مسجد میں کوڑا پھیلانا ثواب ہے؟ ہمت ہے آپ کی آپ اپنے گھر میں کوڑا پھیلائیں؟ جس طریقے سے آپ حضرات یا میں سارے لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں، جس طریقے سے آپ مسجد میں جو چیز کھاتے نہیں پھینک دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں خادم یا ایک دو چار رکھے ہوئے وہ کریں گے صاحب، آپ گھر میں بھی نہیں کرتے، کھانا کھا کے جو ہے وہ روٹی بات پہ پھینک دیتے ہوں گے، کیلا کھا کے چھلکا وہیں پہ پھینک دیتے ہوں گے، کھجور کھا کے گٹلی جو ہے وہ چٹائی کے نیچے سڑکا دیتے ہوں گے، بیڑی پی کے جو ہے وہ بیڑی کے ٹکڑے جو ہے وہ جیسے میں ڈال دیتے ہوں، ایسے ہی کرتے ہوں گے۔ آپ کہیں گے نہیں ایسا گھر پہ نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے اگر گھر میں ایسا کریں گے تو آپ کا علاج ایسا ہو جائے گا جیسے آپ کو نیند بھی نہیں ہے۔ آپ گھر پہ نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ گھر پہ آپ کو علاج پتا ہے کہ آپ کو کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ میری قوم کے نوجوانوں، اللہ کے گھر میں گندگی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے گھر میں گندگی کو صاف کرنا بے حد ثواب ہے۔ پیغمبر اسلام نے دو تین جملے کہے کہ اگر میں پہلی صف میں کھڑے ہونے کے فضائل بتا دوں تو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے، اگر میں تمہیں جو ہے وہ اذان پڑھنے کے ثواب بتا دوں تو تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے، اگر میں تمہیں مسجدوں کی صفائی کا ثواب بتا دوں تو تم ایک دوسرے سے سبقت کرو گے کہ صفائی کر کے ثواب ہم دے دیں۔ ہم اس کا الٹا کرتے ہیں، ثواب مسجد کی صفائی کرنے والے کتنے لوگ؟ 2 4 6 10 گندگی کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ماہ مبارک رمضان میں پوری ایک ٹیم بنائی جاتی ہے اس لیے کہ آپ کو یہ گندگی صاف کرنی ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہ گندگی پھیلانا یہ آیا ہمارا اچھا عمل ہے یا غلط عمل ہے؟ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان کی دلیل ہے۔ جس وقت آپ کی مسجدوں میں میرے عزیز کو برا لگے گا یہ جملہ مجھے معاف کریے گا، لیکن جب بدتمیزی کھل کے ہونے لگے تو تبلیغ بھی کھل کے کرنی پڑے گی۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو ہمارے یہاں مکمل طریقے سے جو ہے وہ انسان تعلیم پہ ٹوٹا جا رہا ہے اور مکمل طریقے سے گندگی کی جا رہی ہے، اگر ہماری مسجد میں کوئی دوسرا آدمی آ جائے تو ہماری صفائی کے بارے میں کیا پیغام لے کے جائے گا؟ کیا یہی آپ کا ایمان ہے؟ کیا یہی آپ کی صفائی ہے؟ کیا آپ کو یہی اللہ رسول نے سکھایا؟ میری قوم کے نوجوانوں، مسجدوں میں گندگی نہ چاہیے۔ مسجدوں میں اگر گندگی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کھا رہے ہیں تو اس کا بیچنے میں نہیں نکلتا ہے، کیلا کھائیں گے اس کا چھلکا بھی ہوگا، کھجور کھائیں گے اس کی گٹلی بھی ہوگی، میں جانتا ہوں، لیکن کم سے کم جب مسجد کے عہدیداروں نے ڈسٹبین اور کوڑے دان جو ہے وہ رکھ دیا ہے تو جیسے اپنے گھروں کی گندگی اس میں جو ہے وہ ڈھیر کر کے ویسے مسجد کا کوڑا اس میں ڈال دیجیے، تاکہ کوئی آدمی اگر ہماری عبادت گاہوں پہ آئے تو اسے لگے کہ واقعی یہ نمازی ہیں، یہ روزے دار ہیں، یہ صبح سے لے کے شام تک یہ باندھا نہیں کیا جاتا بلکہ یہ خوشنودی پروردگار کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان ماہ مبارک رمضان میں اگر 4 جملے فالتو کہتے تو یہ کہہ کے وقت کیا جاتا ہے روزے سے ہیں گرم ہو گئے ہوں، کیا مطلب؟ روزہ ہے تو کیا مطلب آپ گاندھی دیتے ہوئے جائیں؟ روزہ ہے تو آپ کیا کسی کو فوری باتیں کرتے ہوئے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ روزہ صبر کا نام ہے، روزہ انسانیت کا نام ہے، روزہ آدمیت کا نام ہے، روزہ بے صبری کا نام نہیں ہے کہ جیسے روزہ افطار کیا آپ دسترخوان ایسے ٹوٹ گئے کہ جیسے گوشت کے اوپر جو ہے وہ توڑ جاتے۔ کم سے کم صبر کیجیے، کس کے لیے صبر کرنا ہے؟ اس پروردگار کی خوشنودی کے لیے جس کے لیے ہم نے صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک رمضان اتنی آسانی سے اور اتنے ثواب کے ساتھ جو ہے وہ گزر جائے، آپ میرے کلام میں بس ایک جملہ کہہ دے رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کے اوپر اگلے جمعے میں عرض کریں گے، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان آ گیا ہے اور اس ماہ مبارک رمضان میں ہم لوگ جو ہے وہ جہاں ساری چیزیں کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن خوانی بھی کرتے ہیں، وہاں اس ماہ مبارک رمضان میں ایک کام اور کرتے ہیں، وہ ہے انفاق، یعنی
غریب لوگوں میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پیسہ خرچ کرنا، یہ کام ہم کرتے ہیں. اور اسی لیے ماہ مبارک رمضان میں اشتہارات بھی جو ہے وہ وائرل ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنے لوگوں کو راشن بانٹ رہے ہیں، اتنے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے یہاں بانٹنے والوں کے یہاں تازہ بنا رہتا ہے مانگنے والوں کا. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کی مدد نہ کریے، میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں بس کہ ماہ مبارک رمضان میں غریبوں کی مدد کریے، لیکن شرط کے ساتھ کہ ان کی عزت نفس جو ہے مجروح نہ ہو، ان کی عزت نفس بچی رہ جائے. آپ انفاق کریے اپنے اپنے اعتبار سے کرتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی غریب کی غربت کا مذاق اڑا کے مدد کر رہے ہو تو ایسے انفاق کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو مدد کرنی ہے تو واقعی ایسے مدد کرو جیسے امیر کائنات نے کی. ایک ہاتھ کو دیا جائے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے. رات کے سناٹے میں جا کے جو ہے وہ غریبوں کے جو ہے وہ بیواؤں کے دروازے میں امیر کائنات جو ہے وہ کھانے کی جو ہے وہ بندوبست کرا دیتے تھے. اور رات میں جب کسی کے گھر میں کھانا ختم ہو جاتا تھا تو ماں یہ کہہ کے بچوں کو سلاتے تھی بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ بھوکا سلاتا ضرور ہے مگر اٹھائے گا جو ہے وہ بھوکا نہیں. کیوں؟ اس لیے کیوں سے پتا تھا کہ اللہ کا بھیجا ہوا یہ نمائندہ ایسا ہے جو قرآن کے سناٹے میں ہمارے دروازے میں کچھ نہ کچھ رکھ کے چلا جائے. میرے عزیزوں ہمیں مدد کرنی ہے، ایسے ہی مدد کرنی ہے جیسے ہمارے اماموں نے کیا. ہاں میرے عزیزوں بس آخر کلام میں عرض کر دوں کہ پیغمبر جب یہ خطبہ دے رہے تھے کہ اے روزے داروں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مغفرت کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، یہ کہتے کہتے پیغمبر رونے لگے. پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ پیغمبر فرمانے لگے ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس مہینے میں تمہارا خون بہایا جائے گا، اس مہینے میں آپ کو شہید کیا جائے گا. میں تمہاری شہادت کے منظر کو دیکھ رہا ہوں. حالانکہ تم نماز پڑھنے میں مشغول ہو گے، اس حالت میں شقی تمہارے سر پہ حملہ کرے گا. علی تم اس ماہ مبارک رمضان میں، اسی ماہ مبارک رمضان میں تمہاری شہادت ہوگی اور تمہاری ریش مبارک جو ہے وہ خون میں رنگین ہو جائے گی اور چہرہ خون سے تر ہو جائے گا. امام علی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھے ماہ مبارک رمضان میں شہید کیا جائے گا تو جس وقت میرے سر پہ ضربت لگے گی، جس وقت میرے سر کو زخمی کیا جائے گا، کیا میرا دین اس وقت صحیح و سالم ہوگا؟ یا رسول اللہ کیا میرا دین اس وقت صحیح و سالم ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں اس وقت تمہارا دین صحیح و سالم ہوگا. لہذا یہ ماہ مبارک رمضان بہترین مغفرت، رحمت، دعا، استغفار کے لیے آیا ہوا ہے. اس ماہ مبارک رمضان میں ہم خود بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی ماہ مبارک رمضان کا فائدہ اٹھانے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلی سیدۃ نساء العالمین وبرزۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي